السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. آج ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے ایک فلم کے ریویو کا، وہ بہت ہی خوبصورت فلم وحید مراد اور شبنم کی اندلیب، اس کا ہم ریویو پیش کرتے ہیں. یہ فلم جو ہے وہ اگست 1969 بلکہ 29 اگست شاید 1969 کو ریلیز ہوئی. کراچی کے یہ ریوالی سنیما میں ریلیز ہوئی تھی. فرید احمد اس کے ڈائریکٹر تھے. راولپنڈی میں بھی یہ ریلیز ہوئی ہوگی. ہم اس کا سنیما تلاش کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ جائے. غالباً گلستان یا شبستان پہ آئی ہوگی، کیونکہ موتی محل تو بہت بعد میں بنا تھا. تو شبنم کی یہ کلر فلم کہہ سکتے ہیں پہلی، اور شبنم اور وحید مراد کی اس سے پہلے لاڈلا اور سمندر بھی ریلیز ہو چکی تھی جس وقت، اس سے پہلے کی بات ہے. بلکہ کراچی کے ریوالی سنیما میں لاڈلا کو ہی اندلیب نے ریپلیس کیا تھا. اس فلم کے جو خاص بات ہے وہ ڈبلیو زیڈ احمد کے بیٹے تھے جو ڈائریکٹر فرید احمد، ان کی فلم تھی. انہوں نے یہ بنائی فلم، شروع کی فلموں میں سے ہے. اور جو اس کے کلر ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس طرح کے کلر نہیں ہیں جو بعد میں 70s کی فلموں کے ہوا کرتے تھے. فلم کی کہانی کی جانب بڑھتے ہیں تو فلم کی جو کاسٹ تھی اس میں عالیہ، تالش، وحید مراد، شبنم، سلمیٰ ممتاز اور کافی سارے. ننھی وہ جو ایک بچی ہے اس نے بھی بڑا اچھا رول کیا. اس کا نام کہیں پہ بیبی نجمی لکھا ہوا ہے اور کہیں پہ بیبی دردانہ لکھا ہوا ہے. بہرحال مصطفیٰ بلیچی صاحب، یہ ان کی شروع کی فلموں میں سے ہے مصطفیٰ بلیچی صاحب کی. تو کہانی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ ہٹ کے نہیں ہے کہانی اس کی، جو عموماً دکھایا جاتا ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں بھارتی فلموں میں بھی اس قسم کی کہانی ہے. وہی جو بچی کہیں اور پیدا ہوتی ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس طرح وہ کر کے اس کا نام پھر اندلیب جو ہے وہ کچھ کوئی اور، پہلے شبنم اندلیب ہوتی ہے نام تو اصل میں، لیکن بچی کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، اٹھا کے کہیں اور پہنچا دیا جاتا ہے، تو دوسری بچی بیچ میں آ جاتی ہے. تو طلعت صدیقی کا بھی بلکہ اس میں کردار ہے. فلم کے جو ایک ٹیمپو ہے وہ بہت زبردست ہے. اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو شروع کی پہلا 1 گھنٹہ ہے اس میں کامیڈی بھی، لائٹ سی کامیڈی، اور یہ واحد فلم ہے دامن چنگاری کا، جس طرح ہم نے ریویو دیا تھا، جس طرح شباب صاحب کا ایک سٹائل ہوتا تھا، اس میں کامیڈین کی الگ سے ایک پیرالل چلتا تھا، سٹوری چلتی تھی. اس میں وہ چیز نہیں ہے، کوئی کامیڈین نہیں ہے، بلکہ وحید مراد صاحب نے خود ہی یہ کردار بخوبی انجام دیا ہے. اور لائٹ سے کردار میں شرارتیں کرتے ہوئے بہت زبردست نظر آتے ہیں. خاص طور پہ وہ والا سین جہاں پہ وہ اپنی بہن کے ساتھ، چھوٹی بہن کے ساتھ لڑتے ہیں، پھر ماں کے ساتھ جو اس کی نوک جھونک ہے ان کی، اور خاص طور پہ شبنم کے ساتھ جس وقت اپنی بہن کو بتاتے ہیں کہ میری بیٹی اور میری بیگم بہت سخت ہے اور جھگڑالو قسم کی ہے، اور شبنم جس وقت ان کے گھر میں آتی ہے تو وہ ان کی ماں کو ان کی بیگم ہی سمجھتی ہے. اور وہ بڑا زبردست ایک سچویشنل کامیڈی بھی ہے اس میں. اداکاری بھی سب کی دیکھنے لائق ہے. وحید مراد صاحب کی جو شرارتیں ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں. جو فلم کا آگے ٹیمپو ہے اس میں خاص طور پہ 1-2 سین جہاں پہ شبنم تالش کے پاس آتی ہیں، کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، تالش بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اور یہ وہ کیونکہ وہ عامر جو وحید مراد ہیں ان کی شادی جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں تالش. حالانکہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ شبنم ہی ان کی بیٹی ہے، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ ریپلیس ہو جاتی ہے. تو وہ عالیہ کے لیے، عالیہ کا نام اندلیب رکھ دیا جاتا ہے، تو عالیہ کے لیے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ عالیہ جو ہوتی ہے وہ مصطفیٰ بلیچی صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ کہہ لیں کہ ولن پارٹی جسے کہتے ہیں وہ ہے. تو جو فلم کا ایک میرے خیال میں جو شروع کا 1.5 گھنٹے کی فلم ہے وہ بہت ہی زبردست اپنے گرپ میں رکھتی ہے. آگے جا کے وہ روایتی سا ہوتا ہے، جو ایک کلائمیکس ہوتا ہے وہ اس میں وہ روایتی سا ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا کوئی خاص اس طرح نہیں ہے کہ بندہ چونک جائے آگے کلائمیکس کے اوپر. جو گانا ہے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، جو میڈم نور جہاں کا ہے وہ بھی کلائمیکس کے اوپر جا کے آتا ہے. اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. اداکاری میں ڈائریکشن کا میں بات کر رہا تھا. فرید احمد صاحب کی ڈائریکشن. فرید احمد صاحب کون تھے اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران کون سے واقعات پیش آئے وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. ابھی ہم ڈائریکشن کے اوپر اگر بات کریں تو ڈائریکشن میں جس طرح میں نے بتایا کہ گرپ میں رکھی ہے فلم، لیکن تھوڑی سی کلائمیکس کے اوپر جا کے روایتی بن جاتی ہے. کوئی اس میں پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ پریڈکٹیبل ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. کوئی اس طرح کا سسپینس بھی نہیں ہے، کیوریوسٹی بھی نہیں ہے اس میں. اور اس میں کوئی استھیٹک ورک جو ڈائریکشن کے حساب سے کہنا چاہیے وہ ہماری فلموں میں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع کی جو گرپ ہوتی ہے وہ بڑی ٹائٹ ہوتی ہے. وہ بڑے بڑے ڈائریکٹر اور بعد میں جا کے فلم کو تھوڑا سا لوز کر دیتے ہیں کلائمیکس پہ جا کے. کچھ اچھے ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کا گاہے بگاہے ہم تذکرہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن اس میں ڈائریکشن کی تھوڑی سی غلطیاں بھی ہیں، تھوڑی لاجکس کی کمی بھی ہے. شبنم جو ہے
وہ ایک دم سے حالانکہ وہ تالش کے ساتھ جب وعدہ کر لیتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی آئے تو میں آپ کی بیٹی کی جگہ لوں، وہ شادی وہ پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے، لیکن اچانک سے جب آگے جا کے وہی بات ناراض ہوتے ہیں تو وہ اس میں اچانک سے ریڈی بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ گانا بھی گاتی ہے، کچھ لوگ روٹ کر بھی پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آتا ہے، حالانکہ وعدہ کر چکی ہوتی ہے تالش کے ساتھ. کوئی اس طرح لاجک تھوڑی سی کم دکھائی ہے صرف وہی بات کے روٹنے کے اوپر، تو وہ پہلے بھی روٹ کے جاتے ہیں، پہلے تو اس طرح نہیں کرتی. دوسرا اس میں آگے جا کے یہ بھی ہے کہ اینڈ پہ بھی خاص طور پہ اب جب شبنم کے ماموں کی بیٹی وہ جو دو دکھائی ریپلیس ہوتی ہے، وہ اس کا مرڈر بھی ہو چکا ہوتا ہے اندلیپ کا، وہ اس کو مطلب ایک قسم کا اس کو زہر دے دیا جاتا ہے غلطی سے، جو بھی اسے سچویشن بنتی ہے. لیکن اس میں بھی وہی بات صاحب کو اینڈ تک نہیں پتہ ہوتا کہ وہ تو مر چکی ہے، اندلیپ تو دوسری تھی. وہ اتنا بڑا سین ہو جاتا ہے دوسرے شہر میں جا کے، وہ واپس اپنے شہر میں پھر آتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ان کو اینڈ پہ جب سرپرائز دیتے ہیں اسکرین کے اوپر تو سچویشن اچھی لگتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری شادی کس سے ہونے جا رہی ہے، وہیں پہ جا کے پتہ چلتا ہے جس طرح دلہن کے پاس جاتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا ہے. اور شروع میں جس وقت بچی کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے ان کے گھر کا ملازم تالش کا اپنی بہن کے پاس، تو وہ اسی شہر میں ہی ہوتے ہیں جس شہر میں وہ رہتے ہوتے ہیں تالش. لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ پکڑا جاتا ہے جو ان کا ملازم ہوتا ہے قتل کے الزام میں، تو وہ تو چلا جاتا ہے. لیکن بعد میں شبنم جب بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو اس وقت وہ پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتی ہے لاہور میں، کیونکہ جو تالش کی بہن ہوتی ہے جہاں پہ وحید مراد صاحب رہ رہے ہوتے ہیں وہ لاہور شہر دکھایا ہے، اور وہ شبنم کراچی سے لاہور یا جو بھی شہر جہاں پہ تالش رہتے ہیں وہ وہاں سے لاہور کیسے پہنچے گا. حالانکہ وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میری بہن لاہور میں رہتی ہے، لیکن اس کے بعد شبنم کو جب جوان ہو کے دکھایا تو وہ لاہور میں ہی دکھایا وہ کیسے پہنچتے ہیں. اگر فلم کہیں سے کٹی ہوئی نہیں جو میں نے دیکھی ہے تو اس میں تھوڑا سا تالش کو اپنی بیوی، جب پہلی والی بیوی ناصرہ طلعت صدیقی، ویسے ان کی بائی دا وے ڈائلاگ ڈلیوری تھوڑی سی رانی سے ملتی جلتی ہے، جس وقت مر رہی ہوتی ہے رانی جس طرح دھیما دھیما بولتی ہوتی تھی اس طرح، تو عارف صدیقی کی امی. لیکن جس وقت وہ واپس آتے ہیں بچی جا چکی ہوتی ہے، سارا کچھ وہ بھی نہیں دکھایا، سیدھے ہی ڈائریکٹ دکھا دیا کہ وہ جوان ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پتہ چلتا ہے تو جو بھی ہے مطلب پتہ تو پہلے سے چلا ہوتا ہے، لیکن اس میں سین میں دکھانا چاہیے تھا کہ تالش کا ریئیکشن کیا ہے جب وہ دوسرے شہر سے واپس آتا ہے کہ بچی اٹھا لی گئی ہے یا بچی بیوی مر گئی، بچی کا وہ اسی طرح بتایا ہوتا ہے جو بھی ہے. ان کی بیوی پہلے والی مر گئی ہے، دوسری بیوی کیسے ان کو بتاتی ہے، ان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا. وہ تھوڑا سا اگر فلم کٹی ہوئی نہیں ہے، میں پھر دوبارہ سے وہاں پہ اپنا کوالیفائر لگا دیتا ہوں یہ نا کہ فلم کہیں پہ کٹی ہوئی ہو، سم ٹائم ایسا ہوتا بھی ہے. اور دوسرا اس کے اندر جو کنٹینیوٹی کی غلطیاں بھی ہیں، ایک جگہ وہ جو پہلے والا گانا ہے بیبی، ننھی سی بیبی جو بھی وہ وہی ماں کی بہن کے ساتھ جو شبنم گاتی ہے، وہ دوپٹہ سیر کر رہا ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی پورا یہ. لیکن چلیں گانے کے اندر ایک جگہ پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ گانے کے اندر شبنم دوپٹے کو ٹھیک بھی کرتی ہیں، تو وہ اس میں دکھایا گیا ہے. لیکن ایک اور جگہ ہے جہاں پہ شبنم اس بچی کو وحید مراد کی بہن کو اپنے ماں کے گھر لے کے آتی ہیں، تو جب دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں باہر سے کیمرہ دکھاتا ہے تو دوپٹہ جو ہوتا ہے شبنم کا آگے ہوتا ہے گلے میں، لیکن اس نے پوری ان کی باڈی کو کور کیا ہوتا ہے آگے سے یوں. اور جس وقت ماں دروازہ کھولتی ہیں، ناک کرنے کے بعد دروازہ کھولتی ہیں، اندر سے جب کیمرہ پھر ماں والی سائڈ سے دکھاتے ہیں تو شبنم کا دوپٹہ باقاعدہ جس طرح پریس ہو گیا، جیسے وہ بچیاں لیتی ہیں نا وہ یونیفارم کے اوپر جیسے دوپٹہ باقاعدہ سیٹ ہوا ہوتا ہے. یہ بھی تھوڑا سا ہے. اور ایک اور جو شروع کا ہے، جب وحید مراد صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ شبنم جو ہے وہ سڑک مطلب وحید مراد صاحب رات کو اپنے ڈاکٹر کلینک پہ ہوتے ہیں جو بھی دکھایا وہاں پہ، لیکن جب ان کا بتاتا ہے کہ تم نے پوری رات یہیں پہ گزاری ہوگا، تو وہ میری ماں تو انتظار کر رہی ہوگی، تو وہ اٹھ کے ٹائی کو وہ ڈھیلا کرتے ہیں. حالانکہ عموماً جب بندہ گھر جاتا ہے وہ ڈھیلا ہی ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ شبنم کا پہلا سین ہے وہیں پہ گاڑی میں آگے بیٹھتے ہیں، شبنم انہیں روڈ پہ چلتی ملتی چندہ مانگتی ہے، تو اس ٹائم دوبارہ سے ٹائی کسی ہوتی ہے، حالانکہ وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں. لیکن گھر کے اندر جا کے جس وقت وہ کیونکہ ماں کو بتانا نہیں چاہتے کہ میں ساری رات گھر سے باہر رہا ہوں، تو ماں جب آ کے ناک کرتی ہے، یہ اپنی وہ ٹائی اتار کے شرٹ کو تبدیل کرنے لگتے ہیں، شرٹ اتارنے لگتے ہیں. اتنی دیر میں ناک ہوتی ہے، تو ناک ہونے کے بعد وہ دوبارہ بستر پہ ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں جیسے ماں کو شو کرتے ہیں، ان کو ماں کو پتہ چلے کہ وہ رات سے آئے ہوئے ہیں. لیکن جس وقت دروازہ کھول کے ماں کون ہے وہ آتے ہیں، تو اس وقت وہ ٹائی جو والی شرٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ بین والی شرٹ ہوتی ہے. اب آج کل بھی عموماً دیکھا ہوگا آپ نے، وہ جینز کی پینٹ کے اوپر لمبی سی شرٹ پہنتے ہیں جس کا بین ہوتا ہے، جس کے بٹن نہیں ہوتے، پورے آدھے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے شاید وہی میں جب وہ شرٹ اتارنے لگتے ہیں ٹائی کے بعد، تو وہ بھی میرے خیال میں اس طریقے سے اتارتے ہیں جیسے انسان قمیض اتارتا ہے اپنی اوپر والی سائڈ سے. لیکن وہ جلدی میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹائی اتارنے کے بعد جو نیکسٹ والی شرٹ ہے جو سوتے ہوئے ہے وہ بین والی آپ کو نظر آئے گی.
تو اس کے علاوہ بھی کنٹینیوٹی کی تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہیں، لیکن بہرحال بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، یہ چیزیں تھوڑی سی چل جاتی ہیں، اتنا پتہ نہیں چلتا۔ اب آتے ہیں اس کے گانوں کے اوپر۔ نثار بزمی صاحب کی موسیقی ہے، گانے بہت زبردست ہیں۔ پہلا گانا جو کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، بہت ہی زبردست خوبصورت طریقے سے احمد رشدی صاحب نے گایا ہے۔ اور ایک اور گانا ہے میرے دل کی محفل سجا دینے والے تیرا شکریہ، نور جہاں کا احمد رشدی کے ساتھ ہے۔ میرے دل کی محفل سجا دینے والے، یہ بھی بہت ہی خوبصورت اپنے زمانے کا گانا، بہت ہٹ ہوا تھا یہ، اور لوگ بڑا سنتے تھے اس کو۔ اور جو دوسرا ایک اور گانا گیسوؤں کے آنچل میں کیا رنگ ہے سنہرا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے اوپر میں آتا ہوں، اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور گانا جو ہے اس میں ہے وہ دوبارہ سے کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، وہ بھی بہت زبردست ہے، جو میڈم نور جہاں نے گایا ہے، سچویشن کے حساب سے ہے۔ احمد رشدی نے اپنے اس گانے کے موڈ کے حساب سے گایا ہے۔ نور جہاں والا جو سیڈ ایکسپریشن کی تو ماسٹر تھی میڈم، اس نے جو سیڈ اس کے ساتھ گایا وہ بہت زبردست ہے۔ پھر پیار کر کے ہم بہت پچھتائے، یہ تو بہت ہی خوبصورت گانا، دل کا چین گیا نیند گئی، اور میڈم نے کمال کیا اس گانے میں۔ ایک عالیہ کا بھی اس میں گانا، عالیہ کا مصطفی قریشی صاحب کے ساتھ ہے، جھوٹے وعدوں سے جو بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی کچھ ایسی چیزیں جو اس وقت ہوئی تھی۔ فرید احمد ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ٹی وی کی بڑی مشہور سینئر اداکارہ سمینہ احمد، ان کے ساتھ شادی کی تھی انہوں نے، لیکن بیچ میں شمیم آرا کباب میں ہڈی بن کے آ گئی تھی، بعد میں انہوں نے شمیم آرا کے ساتھ بھی شادی کی۔ تو اب سمینہ احمد نے خارا منظر سبائی جو بھی لفٹ ڈرامے میں آ رہے تھے ان کے ساتھ بھی شادی کی ہے، اب دوبارہ سے اس عمر میں جا کے، خیر اللہ انہیں خوش رکھے۔ گانے کے گیسوؤں کے آنچل میں کیا رنگ ہے سنہرا، اس میں فرید احمد صاحب کا ماننا یہ تھا، ان کا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وحید مراد صاحب اس گانے کی پکچرائزیشن کے دوران مفلر لیں، جبکہ وحید مراد صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے نہیں لینا، تو گانا انہوں نے تھوڑی سی بیچ میں ناراضگی بھی ہوئی، انبن بھی ہوئی بات، لیکن گانا انہوں نے وحید مراد صاحب نے اپنے ہی سٹائل سے پکچرائز کروایا تھا۔ گیسوؤں کے آنچل میں کیا رنگ ہے سنہرا۔ اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ناظرین، کیونکہ شبنم اور وحید مراد کی جوڑی اس وقت ہٹ ہو چکی تھی، جب میں نے بتایا نا کہ جس وقت یہ اندلیب فلم آئی تھی اس وقت ان کی لاڈلا اور اشارہ آ چکی تھی، اور عدد جو دوسری فلمیں لگی ہوئی تھی اندلیب کی ریلیز کے وقت وہ تھیں اس وقت نازنین جو تھی وہ ندیم صاحب کی تھی، پھر اناڑی شبنم اور ندیم کی لگی ہوئی تھی اس وقت، اور دلاں دے سودے بڑی مشہور فلم ہے پنجابی، وہ بڑا چھائی ہوئی تھی حالانکہ اس، اور کراچی میں بڑا اچھا بزنس کر رہی تھی وہ اس وقت، اور محمد علی صاحب کی بہو رانی تھی، دل بےتاب تھی ایک فلم، یہ ساری فلمیں اس وقت لگی ہوئی تھی۔ خیر آتے ہیں دوبارہ شبنم صاحبہ کے اوپر۔ تو اس شوٹنگ کے دوران میں، اندلیب کی شوٹنگ کے دوران میں روبن گوش صاحب 2 دفعہ، یہ شاید میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں اپنی بتا چکا ہوں، 2 دفعہ سیٹ چھوڑ کے بھی گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید وحید مراد اور شبنم آپس میں بے تکلف ہو رہے ہیں، تو 2 دفعہ ان کا ایک ناراضگی کہہ رہے ہیں یا جو بھی تھا وہ ہوا تھا۔ تو یہ تھی اندلیب فلم کی کچھ باتیں اور یادیں، اور جو ہم تازہ کرنا چاہ رہے تھے۔ امید آپ کو پسند آئے گی۔ وحید مراد صاحب کی اداکاری بہت زبردست ہے، انہوں نے، میں نے بتایا کہ کامیڈی اور جو اس میں جان ڈالی ہے۔ سیریس اداکاری میں اس طرح نہیں تھا جس طرح کوئی بہت ہی ندیم یا دلیپ کمار صاحب جس طرح فٹ ورک اپنا دکھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے، لیکن وحید مراد صاحب کی جو پریزنس ہوتی تھی اسکرین کے اوپر وہی کافی ہوتی تھی۔ ان کے آؤٹ فٹس بہت زبردست ہیں، آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے، وہ ابھی بھی جو سوٹ اس زمانے میں انہوں نے پہنے تو وہ اب آج کل بھی ان ہیں، وہ تنگ سے پہنچے اس کے پتلون کے پینٹ کے، اور کوٹ بڑا فٹنگ والا، اور یہ وہ بعد میں درمیان میں 90 کے دور میں تو آیا تھا وہ 4 بٹن والا جو بھی تھا۔ اس میں ایک سین میں جہاں پہ شبنم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ ایک موکیشن شوز ٹائپ ہے وہ بھی بڑے ماڈرن قسم کے پہنے ہیں، زبردست قسم کے۔ یہ تھی اندلیب، اور شوٹنگ تو اس کی گولڈن جوبلی اس نے ریوالی پہ کی تھی، اس کے بعد یہ ناز پہ بھی شفٹ ہوئی، اور شوٹنگ اس کی ایورنیو اسٹوڈیو میں لاہور میں، اور ماڈرن اسٹوڈیو کراچی میں بھی۔ باقی آؤٹ ڈور تو آپ نے دیکھ ہی لیا، سواد وغیرہ کا جو بھی تھا، وہ سواد تھا یا نہیں تھا، پہاڑی ایریا ضرور تھا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پھر کسی فلم کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔